مضمون بھی پچھلے مضمون کے ساتھ پیوستہ ہے۔ پچھلے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک حرکت کو واضح فرمایا کہ وہ اپنی نجی محفلوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کی نقلیں اتارتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو اب جب اطلاع پہنچتی ہے آقا علیہ السلام کے پاس تو پھر ان کا رویہ جو ہے بالکل وہ نرمی والا، وہ اپنے آپ کو یعنی طرف ملامت بھی متوجہ نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ آگے قسمیں اٹھاتے ہیں، جی اللہ کی قسم ہم تو، صحابہ کرام علیہ رضوان وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو آپ کے ساتھ کے ہیں، ہم تو مومن ہیں، اور یہ جو باتیں ہوئی ہیں ہم نے کی ہیں یہ ہمارا عقیدہ تھوڑی ہے، یہ تو ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے بس باتیں کر لی ہم نے دل لگی کے لیے، آپس میں مزاح کر رہے تھے تاکہ وقت جو ہے نا وہ ہمارا گزر جائے، مجلس جو ہے وہ ذرا پھپ جائے، جی سونا وقت گزر جائے بس، ورنہ ہمارا عقیدہ تھوڑی ہے جو ہم نے باتیں کی ہیں، یہ ٹھیک ہے مذاق والی باتیں تھیں لیکن یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر ہمارا وہ عقیدہ ہوتا تو کبھی ہم آپ کو آ کے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی تو وہ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس آ کر کے قسمیں اٹھاتے تھے، انہوں نے کہا جی یار، انہوں نے کہا جی دیکھیں جی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اصل مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، یہ ان کو راضی کرتے، یہ راضی کرتے پھرتے ہیں اہل ایمان کو، مومنوں کو راضی کرتے پھرتے ہیں۔ ایسے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ہیں جی، نہ کہ لوگوں کو۔ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رسول چاہے ناراض ہو جائیں ان کے لیے سارا کچھ لوگ ہی ہیں بس، ہیں جی، شادی بیاہ پہ مختلف شیطانیاں کریں گے، کیوں کریں گے؟ لوگ جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں، بس لوگ راضی ہو جائیں، ہیں یہ منگنی ٹنگنی پتہ نہیں کیا چیزیں، یہ منگنی جو ہے نا اصل میں یہ ٹنگنی ہے، ٹانگ دینا کسی کو، وہ ٹنگا لٹکا رہے ہے نہیں، منگنی کر دی وہ ٹنگے ہوئے ہیں، کتنے کتنے سالوں سے منگنی ہیں جی، حقیقت میں وہ ٹنگنی ہے، وہ ٹنگے ہوئے ہیں بیچارے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں جی، نہ ہی وہ بیچارے وہ ان میں ہیں جو کنوارے پھرتے ہیں، نہ ان میں ہیں جو شادی شدہ ہیں، ہے یہ نہیں، وہ بیچ میں وہ نئی شان آ گئی ہے ان کی، وہ لٹکے ہوئے غریب۔ اب وہ منگنیوں پہ جناب اتنے اتنے خرچے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہیں بلا لی عورتیں ناچنے ٹاپنے والی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ راضی ہو جائیں، بھئی رب رسول کو راضی کرنا ہے ہم نے۔ یہ پورے معاشرے میں ہم دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں گے نا آپ کو اسی طرح کے معاملات دکھائی دیں گے، اسی طرح کی چیزیں دکھائی دیں گی، ہر کام میں، ہیں جی، ہم نے لوگوں کو راضی رکھا ہوا، رب رسول کو ناراض کیا ہوا ہے جی۔ کوئی بندہ جو ہے وہ حرام کما کے لا رہا ہے اپنی بیوی بچوں کو دے رہا ہے، بیوی بچے راضی ہو جائیں، اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ۔ کئیوں نے یہود و نصارہ کو راضی رکھا ہوا ہے، یہود و نصارہ راضی رہیں باقی اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، ہو جائیں۔ سود کے معاملے کو دیکھ لیں، کہتے ہیں اگر ہم ان کو نہیں دیں گے وہ تو ناراض ہو جائیں گے، وہ راضی رہیں، رب رسول خود فرما رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، سود لینا دینا۔ تو بتائیں اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا ان کے لیے آسان ہے، لوگوں کے ساتھ لڑنا مشکل ہے، لوگوں کے ساتھ ہی لڑتے، یعنی لوگ راضی رہیں، رب رسول راض ہوتے ہیں، ہو جائیں، رب رسول جلال میں یہ کہہ دیں کہ ہماری طرف سے اعلان جنگ سمجھو اس کام کو، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ قبول ہے ہمیں۔ رب رسول کی ناراضگی برداشت ہے، لوگوں کی ناراضگی برداشت نہیں ہے، یہ نہیں ہے سر۔ یعنی ہر معاملے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ہی نیچا کیا ہے، ان کے حق کو نیچا کیا۔ یہی ایک غلب دین کی جو فکر ہے نا وہ یہی ہے کہ بندے جو ہیں وہ رب رسول کو راضی کریں، لوگوں کو راضی نہ کریں۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقین کا طرز بیان کیا ہے، یہ غلب دین جو ہے، دین غالب ہو، رب کا حکم اونچا ہو، رسول اللہ کا حکم اونچا ہو، ہم نے اماں کا حکم اونچا کیا ہے، اماں کہہ رہی داڑھی مڈا دیں، بیوی کا حکم اونچا کیا ہے، بیوی کہہ رہی داڑھی مڈا دیں، نفس کا حکم اونچا کیا کہ نفس چاہ رہا ہے کہ داڑھی مڈا دیں، ہم نے ہر ایک کا حکم اونچا کیا، ہر ایک کی مرضی پوری کی ہے، ہر ایک کی خواہشات کو پورا کیا ہے، ہر ایک کے شوق پورے کیے ہیں، لیکن رب رسول کا حکم پورا نہیں کیا ہم نے۔
باقی ان کے شوق پورے ہو رہے ہیں، باقی ان کی مرضیاں پوری ہو رہی ہیں، رب رسول کا حکم بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، فرمایا یہ آتے ہیں آپ کے پاس، قسمیں اٹھاتے ہیں، لیردوکم، یحلفون حلف اٹھاتے ہیں، لکم آپ کے سامنے آ کر، لیردوکم تاکہ تمہیں راضی کر دیں، تمہیں خوش کر دیں، واللہ ورسولہ احق ان یردو، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں غلبہ دین کو کیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی رکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں انہیں راضی رکھا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ حکم ماننے کی بات ہو، اللہ رسول کا حکم زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے مانا جائے، جی مرضی دیکھ رہی ہو لوگوں کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو دیکھا جائے، وہ مرضی کیا چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے، جی جہاں حکم دیکھنا ہے حکم بھی اللہ کا دیکھنا ہے اور اس کے حبیب کا دیکھنا ہے، مرضی دیکھنی ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی دیکھنی ہے، شوق دیکھنا ہے وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیرائے میں بیان کیا ہے اسی چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں اگر حبیب آپ فرما دیں اگر تم چاہتے ہو نا اللہ کے ساتھ محبت کرنا تو پھر فاتبعونی یحببکم اللہ، پوری دنیا میں اللہ کے ساتھ محبت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ اب مزے کی بات یہاں پہ ایک لطیف نکتہ امام ابن منظور الافریقی رحمہ اللہ نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں یہ اتباع جو ہے نا یہ تبع سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ تبع سے نکلا ہے۔ تبع کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تبع یہ ہے کہ آگے آگے کے بندہ چل رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے آ رہا ہے، آگے والا بندہ جہاں سے قدم اٹھائے پیچھے والا وہی قدم رکھے، اگلا جہاں سے قدم اٹھائے پیچھے والا وہی قدم رکھے۔ تو فرماتے ہیں اس طریقے سے چلنے والا بندہ جو ہے وہ اتباع کرنے والا ہے جی۔ اب دیکھیے ذرا اندازہ لگائیں، یعنی اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے میرے حبیب کو تمہیں کہنا بھی نہ پڑے، میرے حبیب تمہیں کہے بھی نہ، کہنا بھی نہ پڑے میرے حبیب کو کہ یوں کرو تم، میرے حبیب کو شوق کا اظہار بھی نہ کرنا پڑے، میرے حبیب کو تمنا کا اظہار بھی نہ کرنا پڑے، بلکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جیسے جیسے کر رہے ہیں نا ویسے ویسے تم کرتے جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیا کمال کی بات ہے یار۔ پھر حضور کے صحابہ نے کیسے کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، یعنی وہ باتیں جن میں بظاہر دنیا داروں کو نفع نہیں دکھائی دیتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پہ اونٹنی کو چکر لگا رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ چکر لگا رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے چلانی ہی ہے اونٹنی تو سیدھی چلائیں۔ کہا یار میں نے حضور کو ایک دن اسی طرح چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بتائیں، مدینہ منورہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں درخت آیا اس کے نیچے بیٹھ گئے، ابھی نکلے ہیں، کافی دیر گزر گئی، خادم نے کہا حضرت ہم نے سفر کرنا، روانہ ہو جائے، بیٹھ گئے آپ یہاں پہ، جی اتنا دور کا سفر ہے تو آپ یہاں بیٹھ گئے، تھکے بھی نہیں تھے، بندہ تھکا ہو سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، آپ ایسے ہی بیٹھ گئے۔ میں یار ایک بار میں حضور کے ساتھ تھا تو آقا علیہ السلام یہی بیٹھ گئے تھے، اتنی دیر بیٹھے تھے جتنی دیر میں بیٹھا ہوں، اتنی دیر حضور بیٹھے تھے۔ بتائیں یار یہ ہے نا اتباع؟ حضور نے کہا نہیں، شوق کا اظہار نہیں کیا، اور وہاں بیٹھنے میں آقا علیہ السلام ویسے تشریف فرما ہوں گے، یہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جب حضور بیٹھے تو میں بھی بیٹھوں گا۔ بتائیں حضور کے صحابہ ایسے نہیں کہتے، کہتے ہیں حضور کے آثار کے تتبع میں، آقا علیہ السلام کی علامتوں، حضور کی نشانیوں کو ڈھونڈنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باتیں اتنے شوقین تھے، کہتے ہیں آج کے لوگ اگر دیکھ لیں تو انہیں مجنون کہیں، یہ تو بندہ مجنون ہے، اندازہ لگا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بار ایسے جا رہے ہیں، ایک جگہ دور جا کے بیٹھ گئے، جیسے قضائے حاجت کرتے ہیں، ایسے بیٹھے، وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا لینے گئے تھے وہاں پہ؟ کہا یار ایک بار آقا علیہ السلام نے وہاں قضائے حاجت کی تھی، میں وہاں بیٹھنے گیا تھا، ایسے بیٹھ گیا۔ بتائیں، تو یہ اتباع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ نے وضو کیا، خادم کھڑا ہوا ساتھ، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھی وضو والی، آسمان کی طرف منہ کیا، منہ کرنے کے بعد مسکرائے، ساتھ کھڑا ہوا تھا خادم، مجھ سے پوچھا
وہ تم مجھ سے پوچھتا نہیں ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ پوچھتا نہیں ہے تم؟ اس نے کہا حضرت ارشاد فرما دیں. کہا میں اسی طرح حضور کے ساتھ تھا، اسی جگہ آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد حضور نے دعا پڑھی آسمان کی طرف منہ کر کے، پھر حضور مسکرائے تھے، پھر حضور نے مجھے فرمایا تھا عثمان پوچھتا نہیں ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ عثمان تو پوچھتا نہیں ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میرا امتی جو ہے نا وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کرتا ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. گناہ اس کے دھل جاتے ہیں وضو کے پانی کا. اندازہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جو ہے نا، وہ یہ نہیں کہ حضور فرمائیں تو تیاری شروع کریں، حضور فرمائیں تو حکم جو ہے نا وہ احکامات حضور دے دیتے، لیکن حضور کے صحابہ کا مزاج کیا ہے؟ یہ مزاج تبھی بنتا ہے جب بندہ قرآن کا بھی خادم ہو اور قرآن صاحب قرآن کا بھی خادم ہو. جی وہ خدمت جب اس بندے کو میسر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مزاج دے دیتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے مزاج کو سمجھتا ہے. جی پھر آقا کو کہنا نہیں پڑتا کہ جناب یہ کرو وہ کرو اس طرح کرو اس طرح کرو، نہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ حق ان یردوہ، میں اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. رضا بھی انہی کی مقدم ہے جی، رضا بھی انہی کی مقدم ہے، حکم بھی انہی کا، منشا بھی انہی کی، مرضی بھی انہی کی، رضا بھی انہی کی، ہر چیز انہی کی مقدم ہونی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تعلق بھی انہی کا مقدم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مومن ہیں تو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے سب سے بڑا حق راضی رکھنے کا کسی کا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا. اگر مومن ہے تو سمجھے. اس سے ثابت کیا ہوا کہ مومن جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اونچا رکھتا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں رکھتا ہے، باقی سب کچھ بعد میں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اوپر ہے، بس بات ہی ختم ہوگی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. رب نے یہ صحابہ کو نہیں کہا، یہ انہی کے بارے میں فرمایا جو منافقین تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان میں اگر ایمان ہوتا تو یہ ایسی باتیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا، ان کا مزاج بن چکا ہوتا، ان کو سمجھ آ چکی ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اوپر ہے بھائی، بس باقی سارا کچھ بعد میں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اگلی آیت مبارکہ میں الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، میں کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، ان کا جو ایسے مذاق اڑا رہے ہیں ایسے مذاق اڑاتا ہے، ان کا استہزاء کرتا ہے جی، ان کی توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا ہے، آقا علیہ السلام کے احکامات کو ہلکا سمجھتا ہے، اس میں سارے کے سارے یہ یحادد اللہ میں آئیں گے. من یحادد اللہ ورسولہ، میں ہر وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے. اب دیکھیں جی فإن له نار جہنم خالدا فیہا، بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں، عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں. اب اسلام کہتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے عورتوں کو کہ عورت مارچ نکالیں ہیں جی اور اس میں جا کے بک بک کریں. ابھی کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسی کیسی باتیں کی ہیں جی. ایک فاحشہ جو ہے وہ بینر اٹھائے کھڑی ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے میں گھر نہیں بیٹھوں گی، میں گھر نہیں بیٹھوں گی. اب بتائیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ یہاں پہ فلیکس اٹھائے اور باہر جا کے کہے جی میں اشارہ بھی توڑوں گا اور چلان بھی نہیں دوں گا، بتائیں چھوڑیں گے اسے؟ کوئی بندہ جا کے کہے جی میں نے بینک سے پیسے لیے ہوں گا میں سود نہیں دوں گا، چھوڑیں گے اسے؟ کوئی بندہ جا کے کہے جی پاکستان کے آئین کی میں پاسداری نہیں کروں گا، چھوڑیں گے اسے؟ فلیکس اٹھا لے وہ، چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے اسے. کوئی بندہ جا کے کہے جی میں فوج کی پولیس کا کسی کا ادب نہیں کروں گا، میں لوگ کر رہے ہیں ڈنڈے کے زور پر، وہ میں نہیں کروں گا بھائی، چھوڑیں گے اسے؟ وہاں ریٹ کو مسئلہ ہوتا ہے. یہاں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا سیدھا سیدھا مذاق اڑا رہی ہے، رب تعالیٰ کے قرآن کا انکار کر رہی ہے، سیدھا سیدھا حکم کی مخالفت کر رہی ہے. میں نہیں بیٹھتی گھر بھائی، چلتے چلتے میں جو سفر کر چکی ہوں اب میں واپس آنے والی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ
طبیعتوں میں استکبار ایسے نہیں آیا جی، یہ استکبار ایسے نہیں آیا، یہ فرنگی تعلیم کا گند ہے جو ابل ابل کے باہر آ رہا ہے، جیسے گٹروں میں گندا پانی نہیں جمع ہوتا نیچے، اوپر جو ہے وہ نیچے سے اس کی جو گھروں کی چکنائی ہوتی ہے گندی، وہ ساری جمع ہو جاتی ہے، اوپر آ جاتی ہے، اسی طرح کر کے یہ اسی نظام کا جو نیچے بھی گند پڑا ہوا ہے، یہ اس نظام کی گندگی جو ہے ابل کے اوپر آئی ہوئی اور کچھ بھی نہیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اور ان کے لیے جہنم کی آگ بھی ہے، خالدًا فِيهَا، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں پہ پڑے رہیں گے۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی رسوائی اور ذلت والی بات ہے، یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی والی بات ہے۔ بتائیں نا ذرا یار، اسلام نے عزت کے ساتھ ان کو گھر میں بٹھایا، ان کو مسئلہ ہو گیا جی، جس حکومت نے ان کی خواتین کو لائنوں میں کھڑا کر کر کے 5-5 کلو کے آٹے کے توڑے دیے، کئی عورتیں بے ہوش بھی ہوئی ہیں، انہوں نے ڈنڈے بھی مارے ہیں، جب نرسیں ساری جمع ہوئی باہر آئی جی تنخواہیں بڑھانے کے لیے، پولیس والوں نے گھسیٹا ان بچیوں کو۔ بتائیں توہین کون کرنے والا ہے؟ ان کی بےزتی کون کرتا ہے؟ ان کے حقوق کون مارتا ہے جی؟ خواتین جا کے بیچاری 3-3 گھنٹے بل جمع کروانے کے لیے باہر کھڑی ہوئی، بےزتی تو نہیں ہوئی کسی کی، کوئی توہین نہیں ہوئی کسی کی۔ ہاں حق اسلام مار رہا ہے، حق مولوی مار رہا ہے ان کا۔ کیا عجب منافقت ہے ان لوگوں کی، خدا تبارک و تعالیٰ خراب کرے، ان کو ذلیل کرے۔ یہ صرف پوری تحریک جو ہے نا اسلام سے متنفر کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے بپا کی ہوئی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الخزی العظیم، ان کے لیے بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے دیکھیں جی، جو بندہ مجرم ہوتا ہے نا، اس کو ہر وقت ڈر رہتا ہے، کوئی بھی بندہ بلائے اسے خطرہ ہوتا ہے یار کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو میرے فلاں کام کا پتہ چل گیا ہو۔ جو مجرم ہوتا ہے وہ ہر وقت اسے دھڑکا رہتا ہے کہ نہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ نیا چور بھرتی ہوا، پہلی رات کو اس نے کسی کی دیسی ککڑی مرغی وہ چوری کر لی، اس نے چوری کی تو ساری رات پھر خوف میں رہا، یہ پتہ ہی نہ چل جائے۔ جہاں کہیں بھی 4 بندے دیکھتا، ان سے جا کے پوچھتا یار یہ کہیں آپ رات جو مرغی چوری ہوئی ہے اس کی باتیں تو نہیں کر رہے؟ رات جو مرغی چوری ہوئی کہیں اس کی باتیں تو نہیں کر رہے آپ یار؟ ایسے ایسا پکڑا گیا۔ تو منافقین کا حال یہی تھا، یہ اندر بیٹھ کے جب میٹنگیں کرتے، مشاورتیں کرتے کریم آقا علیہ السلام کے خلاف، حضور کا مذاق اڑا دیتے، ہر وقت ان کو دھڑکا رہتا تھا کہیں یہ نہ ہو۔ چلو یہ صحابہ جا کے بتائیں گے، ہم وہاں شور ڈال کے اپنے آپ کو سچا کر لیں گے، اگر رب نے قرآن ہی بھیج دیا ہمارا کیا بنے گا؟ تب ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ نے قرآن ہی بھیج دیا تو پھر تو قیامت تک کے لیے لعنتیں ہماری پکی ہیں، پھر لعنتیں ہم کو پڑھتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی ان کے اس دھڑکے کو بھی بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منافقت کو، ان کی باہمی جو میٹنگیں مشاورتیں تھیں ان میں کی جانے والی گستاخیوں کو بھی ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، میں یہ منافق ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ صحابہ پر کوئی سورت نازل کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کوئی سورت نازل فرما دے۔ ان کو ڈر ہے ہر وقت جی۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ منافقین جو ہے نا دین دشمن، انہیں بھی ہر وقت ڈر رہنا چاہیے، جیسے اس وقت کے منافقوں کو رب سے ڈر تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے ان منافقوں کی تردید فرماتا ہے، یہود و نصارہ کے خلاف بیان فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح کر کے آج کے منافقوں کو بھی ڈر رہنا چاہیے ہر وقت کہ کوئی نہ کوئی صاحب قرآن کا غلام، رسول اللہ علیہ السلام کا خادم جو ہے وہ بھی ہمیں قرآن پڑھ کے ہمارے ٹیڑھ کو سیدھا کر دے گا۔ ہمارے اندر جو عیب پائے جا رہے ہیں وہ ننگے ہو سکتے ہیں آج بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈر رہتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے خلاف کوئی صورت نازل ہو جائے تو نبئہم بما فی قلوبہم، پھر وہ صورت جو ہے وہ ان کے اندروں کی اندر دلوں کی خباثت کو باہر نکال دے، ان کے اندر کی پلیدگی اور کمینگی کو باہر نکال دے۔ تو نبئہم بما فی قلوبہم، وہ ان کے دلوں کی خباثت کو باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استہزئوا، حبیبہ فرما دیں استہزئوا، ہاں کرو نا، اور کرو حرکتیں اور اڑاؤ مذاق، تم کتنا کر لو گے تم چھپ چھپ کے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا حبیبہ فرما دے ان اللہ مخرج ما تحذرون، میں بے شک اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو باہر لانے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو۔
تم ڈر رہے ہو کہ تمہاری میٹنگیں مشاورتیں جو ہیں ان کی کاروائیاں باہر نہ جائیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو سب کو باہر لا رہا ہے. لو جی مبارک ہو تمہیں، ہو جاؤ تیار تم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا انسان تم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. میں حبیب بھیا آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا اوے کیا کر رہے تھے تم؟ تمہاری جو بیٹھک لگی ہوئی تھی وہاں پہ کیا کر رہے تھے تم؟ مشاورت کیا کر رہے تھے؟ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یقولون لَيَقُولُنَّ یہ ضرور کہیں گے انما نخوض ونلعب، یا رسول اللہ ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، ہیں ہمارے تو کوئی نیت نہیں تھی آپ کی گستاخی کی. ہیں اللہ اکبر کبیرہ. ہماری کوئی نیت نہیں تھی کہ ہم گستاخی کریں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل باللہ وآیاتہ ورسلہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے حبیب آپ فرما دیں کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا قرآن اور اس کا رسول ہی ملے ہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ کون تم تستہزئون. تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب اور اس کی آیتیں یعنی قرآن ملا ہے تمہیں مذاق اڑانے کے لیے، اور کوئی بات نہیں ملی تھی تمہیں کہ تم مجلس کی رونق دوبالا کر لیتے؟ کوئی اور بات نہیں ملی تھی تمہیں جس بات سے تم مذاق اڑاتے؟ آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. میں کہ تم اب معذرتیں نہ کرو، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے، اب تم کافر ہو چکے ہو، اس ایمان سے بھی گئے جو تم ظاہری طور پر ثابت کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، اب اس سے بھی گئے. یعنی پہلے جو تمہاری رعایت رکھی جاتی تھی، تمہارے منہ کی بات سن کے تم کلمہ پڑھتے ہو، اب وہ بھی ختم، اب تم کافر ہو چکے ہو. اب ہم تمہیں سیدھا کافر کہیں گے. پہلے تمہارے زبانی دعوے کی وجہ سے ہم مسلمان کہتے تھے، لیکن تمہیں سمجھتے تھے تم اندر سے کافر ہو، ہم تمہیں کہتے کچھ نہیں تھے، لیکن اب تم اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کر کے قرآن کا مذاق اڑا کے تم کافر ہو چکے ہو. اب وہ والی رعایت بھی تم سے نہیں برتی جائے گی. آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اگر ہم ایک گروہ کو معافی بھی دے دیں، یعنی ان کو توبہ کی توفیق دے دیں، ان کو ہم چھوڑ دیں ایک گروہ کو، لیکن پھر کیا ہوگا نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، پھر دوسرے گروہ کو ہم ضرور پکڑیں گے، دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے. ایک گروہ کو ہم توبہ کی توفیق دے دیں یا پھر ہم ایک گروہ کو چھوڑ دیں دنیا میں، قبر میں تو پکڑا جائے گا، آخرت میں پکڑا جائے گا. ممکن ہے ہم ایک گروہ کو چھوڑ دیں لیکن ایک گروہ رگڑا ضرور جائے گا ان کا، ہاں پکڑا ضرور جائے گا، پٹائی ضرور ہونی ہے ایک گروہ کی. یہ ذہن میں رہے اصول ہے. جہاں پر نکرہ کا تکرار نکرہ سے آ جائے نا، وہاں پہ دونوں الگ الگ مراد ہوتے ہیں، دونوں الگ الگ مراد ہوتے ہیں. پہلے والا جو ہے نا وہ بھی لفظ طائفہ ہے، دوسرا بھی لفظ طائفہ ہے. پہلے طائفہ کا معنی بھی گروہ ہے، دوسرے طائفہ کا معنی بھی گروہ ہے، لیکن پہلے والا طائفہ جو ہے اس سے مراد وہ والا نہیں جو بعد والا ہے، کیونکہ پہلے طائفہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو ایک گروہ کو معافی دے دے، یعنی ان کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ کلمہ پڑھ لیں، یا پھر ان کو چھوڑے رکھے، دنیا میں نہ پکڑے، قبر میں پکڑے، آخرت میں پکڑے. اور دوسرا گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پکڑ لیں گے، دنیا میں پکڑ لیں گے. جی اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گستاخی ہے نا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے پکڑ کا سبب ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہاں رب تبارک و تعالیٰ کے پکڑ کا سبب ہے. پاکستانی ہر بندہ جو روٹی سے تنگ پڑا ہوا ہے، ہر بندہ ہر معاملے میں پریشان ہے. جی ایک دوست اگر مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے گیس جو ہے نا ہمارے گھر میں آتی نہیں ہے، پائپ جہاں تک پہنچتے ہیں لوگوں نے اندر جو ہے نا وہ کھینچنے والی مشینیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تک گیس پہنچتی نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کہتے جی ہم تو لکڑیاں جلاتے ہیں، لیکن کہتے جی مہربانی ہے حکومت کی، گیس نہیں پہنچتی، پر بل 14,000 روپے آ گیا ہمارا. بتائیں بل 14,000 روپے آ گیا. اب جس بیچارے کی تنخواہ 20,000 ہو، 14,000 اس کا اکیلا گیس کا بل آ جائے، لکڑیاں الگ سے بالے، کیا کرے گا؟ جی کیسے نظام چلے گا؟ رب تبارک یہ عذاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. IMF کی کڑی شرائط پر مزید قرضہ ملنے جا رہا ہے آپ کو، جی تو اس کی جو ہے وہ کڑی شرائط وہ آپ پر لاگو ہوگی. بجلی مزید مہنگی ہوگی، گیس مزید مہنگا ہوگا، اشیاء خورد و نوش جو ہے مزید مہنگی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ہم ایک گروہ کو جو عذاب دیں گے کیوں دیں گے؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ کون ہے وہ؟ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔